اہم خبر آپ کو دیں، روس نے مشروط طور پر کابل میں طالبان حکومت کو تسلیم کیے جانے کا عندیہ دے دیا۔ برکس کی توسیع میں دوستوں کو شامل کرنا روس کی ترجیح ہوگا۔ پاکستان خطے کے اہم ترین ممالک میں شامل ہے۔ طالبان وعدوں پر عمل کرنے میں کامیاب رہے تو روس تسلیم کرنے پر غور کرے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی سلمان اوان۔ سلمان اوان، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اسلام آباد میں متعین رشین ایمبیسڈر البرٹ خریف نے تاس کو یہ انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا اور کہا کہ روس پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں کے اندر تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے، جس میں یقینی طور پر سب سے اہم شعبہ توانائی کے سیکٹر کا ہے۔ اگر ہم بات کریں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ اگر طالبان اپنی کمٹمنٹس کو جو کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے ساتھ کی ہیں، اگر ان کو اسٹرکٹلی اس کے پر عمل درآمد کرتے ہیں تو روس اس حوالے سے غور کر سکتا ہے۔ پاکستان کی برکس میں شمولیت کی طرف سے بھی پازیٹیو اشارے سامنے آئے ہیں روس کی جانب سے، اور رواں سال کیونکہ پاکستان ایس ٹی او میں ہیڈ آف دا گورنمنٹ کی کونسل کی سربراہی سنبھالے گا تو روس کی جانب سے اس کے لیے بھی بڑی نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان کی کامیابی کی بات کی گئی ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان اس وقت ہم جانتے ہیں کہ تیل کی درآمد یا برآمد کا معاملہ ہے، وہ بھی زیر بحث۔ رشین ایمبیسڈر نے اس انٹرویو میں کہا کہ وہ یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے، اس کے اوپر وہ فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان روس کا ایک بڑا امپورٹنٹ انرجی پارٹنر ہے، اور نئی حکومت جب پاکستان میں عام انتخابات کے بعد بنے گی تو بین الحکومتی کمیشن کا جلد اجلاس بلایا جائے گا، اور اس وقت جو دو طرفہ تجارت ہے پاکستان اور رشیا کے درمیان وہ بڑے مثبت انڈیکیٹر جو ہیں وہاں سے سامنے آ رہے ہیں، اور توقع ہے کہ پہلی بار تاریخ کے اندر رواں برس پاکستان اور روس کی دو طرفہ تجارت کا والیوم جو ہے وہ $1 بلین سے کراس کر جائے گا۔ رشین ایمبیسڈر نے کراچی اور لاہور کے درمیان پاکستان سٹریم جو گیس پائپ لائن ہے اس کو دونوں ممالک کا فلیگ شپ پروجیکٹ قرار دیا، اور کہا کہ پاکستان کے اندر جو ٹرانزٹ کے حوالے سے پوٹینشیل ہے، روس چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فعال کیا جائے تاکہ دونوں ممالک سمیت جو خطے کے دیگر ممالک ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی ٹھیک ہے، نمائندہ خصوصی سلمان اوان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عام خبر ہے، روس نے مشروط طور پر کابل میں طالبان حکومت کو تسلیم کیے جانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ بہت شکریہ سلمان آپ کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔